السلام علیکم، میں ہوں طبیب اسامہ انور اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ سیکرٹس۔ انسانی جسم میں بہت سے امراض واقع ہوتے رہتے ہیں۔ ان بیماریوں کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، بے شمار ان کے اسباب اور ریزن ہوتی ہیں۔ کبھی ایکسیڈنٹ یا حادثہ ہو جاتا ہے، غذا کے اندر بے اعتدالی ہو جاتی ہے، کبھی جسم کا کوئی آرگن خراب ہو جاتا ہے، کوئی عضو صحیح کام نہیں کر رہا ہوتا، کبھی کوئی رطوبت کم یا زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بیماریاں رونما ہوتی ہیں، وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ یہ تو کچھ مادی اسباب تھے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے اسباب بھی ہوتے ہیں جو کہ غیر مادی ہوتے ہیں، جن کا تعلق روح کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثلا جادو کی وجہ سے، جنات کی وجہ سے، سحری اثرات کی وجہ سے، یا کچھ بیماریاں نظر بد کی وجہ سے بھی رونما ہوتی ہیں۔ یہ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ انسان بیمار تو ہو جاتا ہے، لیکن اس بیماری کی تشخیص نہیں ہو رہی ہوتی، معالجین کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اس کے سارے جو تشخیصی ٹیسٹ ہیں وہ بھی صاف آ رہے ہوتے ہیں، لیکن مریض جوں کا توں بیمار ہی ہوتا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ نظر بد کا لگ جانا۔ خیر، آج کل جادو جنات کا کوئی بہت بڑا اتنا مسئلہ بھی نہیں ہے، بہت کم بیماریاں جو جادو کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، لیکن نظر بد کی وجہ سے بہت سی بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ حکایت یا واقعہ سناؤں گا جو کہ نظر بد کا علاج بھی ہے۔ کہ ویسے تو اس کے بہت سارے علاج ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے، بہت سے علاج اسلاف سے بھی ثابت ہیں، صحابہ کرام سے، محدثین سے، ائمہ کرام سے اس کے بہت سے علاج، بہت سے طریقے نظر بد کے علاج کے ثابت ہیں۔ آج ایک عجیب واقعہ سناؤں گا کہ جس کے ساتھ نہ صرف نظر بد کا علاج ہوگا بلکہ جس نے نظر لگائی ہے اس کی نظر کا بھی علاج ہو جائے گا۔ یہ واقعہ امام ابن قیم نے اپنی کتاب طب نبوی میں نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ابو عبداللہ ساجی ایک مرتبہ ایک قافلے کے ساتھ تیز رفتار اونٹی کے اوپر سفر کر رہے تھے۔ اس قافلے میں ایک شخص ایسا بھی تھا جس کی نظر بڑی تیزی سے لگتی تھی، اور وہ جسے بھی نظر لگاتا تھا اسے بیکار کر دیتا تھا، بیمار کر دیتا تھا۔ ابو عبداللہ کو کسی شخص نے آ کے اطلاع دی کہ اپنی اونٹنی کو اس شخص سے بچا کے رکھنا۔ ابو عبداللہ فرمانے لگے کہ وہ شخص میری اونٹنی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ کسی نے اس نظر بد لگانے والے شخص کو یہ بات پہنچا دی تو وہ موقع کی تاک میں لگ گیا کہ میں ذرا نظر لگاتا ہوں، دیکھتے ہیں کہ میں اس کی اونٹنی کو کچھ بگاڑ سکتا ہوں یا نہیں بگاڑ سکتا، اس کو نظر لگا سکتا ہوں یا نہیں نظر لگا سکتا۔ جیسے ہی اس نے اونٹنی کو دیکھا تو اونٹنی تڑپنے لگ گئی، کانپنے لگ گئی اور زمین پہ گر گئی۔ ابو عبداللہ کو جا کے فوراً اطلاع دی گئی کہ آپ کی اونٹنی کو نظر لگائی جا چکی ہے اور اونٹنی کی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے اس شخص کو، یعنی نظر بد لگانے والے شخص کو تلاش کیا اور اس کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے ایک عجیب دم پڑا۔ اس دم کا پڑھنا تھا کہ اس شخص کی آنکھیں باہر کو ابل کے باہر آ گئیں اور ان کی جو اونٹنی تھی وہ فوری طور پہ ٹھیک ہو گئی، بلکہ انہوں نے جو دم پڑا تھا اس دم کے پڑنے کی وجہ سے نظر بد اس شخص کی آنکھوں پہ واپس لوٹ گئی، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں نکل گئی۔ وہ دم کیا پڑا تھا؟ بسم اللہ حبس حابس وحجر یابس وشہاب قابس رددت عین العائن علیہ وعلی احب الناس الیہ فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ کہ میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو ایک مضبوط بند، خشک پتھر اور سلگتا ہوا شعلہ ہے، نظر بد لگانے والے کی نظر کو اسی پر اور اس کے محبوب پر لٹاتا ہوں، پھر نگاہ ڈال تو قرآن مجید کی سورۃ ملک کی آیت پڑھی، فرجع البصر هل ترى من فطور، پھر تو نگاہ ڈال کہ کیا تو کوئی دراڑ دیکھتا ہے، ثم ارجع البصر کرتین،
ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، پھر تو بار بار نگاہ ڈال، یقیناً تیری نگاہ ذلیل و خوار ہو کر واپس لوٹ آئے گی جب کہ وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ اس دم کا پڑھنا تھا کہ اونٹنی بالکل ٹھیک ہو گئی اور اس کی نظریں خراب ہو گئی۔ تو یہ ایک ایسا دم ہے کہ اگر معلوم ہو جائے کہ کسی نے جان بوجھ کے نظر لگائی ہے، کسی کی نظر لگی ہے، اس کے سامنے جا کے اگر یہ دم پڑا جائے تو اس کا بہت زبردست قسم کا فائدہ ہوگا۔ لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اسی پہ بھروسہ نہ کیا جائے، بلکہ پہلے سے ہی اپنی حفاظت کا انتظام کر لیا جائے۔ کیسے؟ کہ آپ وہ آیات، وہ دعائیں، وہ اذکار صبح و شام ضرور کر لیں جن کے اندر ایسے الفاظ ہیں یا جو اس مقصد کے لیے ہیں کہ جس کی وجہ سے نظر بد کا اثر نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تو معلوم نہیں ہوگا کہ نظر کس نے لگائی ہے۔ آج کل کے زمانے میں یہ تو پتہ لگانا سمجھے تقریباً ناممکن امر ہے۔ اس لیے آپ ایک مسنون دعا صبح شام 3 مرتبہ پڑھ کے انہیں ہاتھوں پہ پھونک مار کے پورے جسم پہ دم کر لیا کریں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ یہ مسنون دعا 3 مرتبہ پڑھیں اور اپنے جسم پہ دم کریں، تو اس طرح کرنے سے انشاءاللہ نظر بد سے آپ کی حفاظت رہے گی۔ اب نظر بد کی علامات کیا کیا ہوتی ہیں، یہ انشاءاللہ میں ایک نئی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ نظر بد ہی لگی ہے، یہ بیماری نظر بد کی وجہ سے ہے، یہ انشاءاللہ میں آپ کو پھر بتاؤں گا۔ ابھی آپ نظر بد کا جو دم ہے یہ یاد کر لیں اور صبح شام اپنے اوپر پڑھنا شروع کر دیں۔ یقیناً آپ کو نظر بد کے حوالے سے یہ بات تھوڑی عجیب بھی لگی ہوگی، شاید یہ واقعہ آپ نے پہلی دفعہ سنا ہو۔ اگر اس کا ریفرنس دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ امام ابن قیم نے اپنی کتاب طب نبوی میں ذکر کیا۔ تو امید ہے کہ آپ کو کچھ بات سمجھ آ چکی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔